جدائی شکر پارٹ 32۔ کیسی عجیب کشمکش ہے، مجھے لگا زندگی خوشگوار ہو گئی ہے، مگر میں پھر غلط ثابت ہوئی۔ سوچوں میں الجھتی وہ بے بس ہو رہی تھی، ذہن میں کوئی سوال نہ تھا، نہ ہی دل میں کوئی ہلچل۔ پرسکون ہو کر بھی وہ بے چین تھی۔ کھڑکی کے سامنے بیٹھے ساری بات دیانا کو بتائی، ماما بھی پاس ہی تھیں۔ کئی لمحے خاموشی سے گزر گئے، ماما اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس آ گئیں، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے مسکرائیں۔ آپ کو پتہ ہے اللہ جی قرآن میں خود کو حکیم کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں بنے زخموں کو سینا چاہتی تھیں، روح اور دل کے زخم بھرنے کو تو اللہ کافی ہے۔ نمل نے سر نفی میں ہلایا۔ کیونکہ وہ سب سے بہترین حکمت والے ہیں، کس کام کو کب، کیسے اور کس وجہ سے کرنا ہے، کس کو کب غم کی ضرورت ہے، کب خوشی کی، کب امید کی تو کب بے بسی کی، کس لمحے آنکھوں کو آنسو دینے ہیں اور کس لمحے درد کو بڑھانا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یہ بھی کہ اپنے بندے کو کس طرح اپنے آگے جھکانا ہے۔ اور آج آپ کو سن کر میرا ایمان اور یقین اس پہ مزید پختہ ہو گیا ہے۔ ہمارے فہم میں اس کی یہ حکمتیں نہیں آ پاتی۔ اس متعلق تو اب آپ کو خود سوچنا ہے کہ اللہ جی نے آپ کی زندگی کو کس قدر خوبصورت منصوبے سے چلایا ہے۔ اپنی ساری زندگی کے اتار چڑھاؤ کو سامنے رکھو اور سوچو اب کہاں تھی اور کس چیز کے ساتھ تھیں، اور اب آپ کہاں ہو اور کس چیز کے ساتھ ہو۔ آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا کہ جو تھا وہ کیوں تھا اور اب جو ہے وہ کیوں ہے۔ ماما اتنا بڑا فیصلہ میں کیسے کر لوں؟ اب جانتی تو ہیں سب، میں نہیں کر سکتی یہ، وہ ہڑبڑائی۔ جان، پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کرو کہ فیصلے ہم نہیں کرتے، فیصلے تو وہ کرتا ہے، ہم تو بس اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ اس زمین پہ ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتا۔ اب کچھ بھی نہ سوچیں، اگر تو اللہ جی نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے تو وہ آپ کا دل خود ہی ان سب کے لیے نرم کر دے گا اور سب آسان کر دے گا۔ ماما اسے ہمیشہ لاجواب کر دیتی تھیں، اس کے پاس انہیں کہنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ ایک امید بھری نگاہ دیانا کی طرف ڈالی کہ شاید وہ کچھ حمایت کرے، مگر نہ جی، دیانا تو اس معاملے میں غیر دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے خود کو بڑی الزما سمجھ کر کندھے اچکائے، جیسے کہہ رہی ہو بھئی تم جانو اور تمہارے مسئلے، میں اپنی جان کے پاس جا رہی ہوں۔ پرلے درجے کی واہیات، اس نے دل میں سوچا۔ دیانا اس کا ری ایکشن دیکھ کر شرارتاً مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی، جیسے سب سمجھ گئی ہو۔ اللہ، دل نے ہولے سے پکارا، مجھے نہیں جڑنا کسی رشتے سے، جو رشتے میرے پاس ہیں وہی کافی ہیں، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ چہرے پہ بے بسی لائے وہ پھر سے آسمان کو تکنے لگی۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کر بستر کی جانب آئی تو دل میں خیال آیا اذلان سے بات کرتی ہوں، وہ میری حالت اور خیالات کو سمجھ جائیں گے۔ مزید کچھ سوچے بغیر باہر نکلی تو اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اذلان کا کمرہ کون سا ہے۔ ادھر ادھر نظر گھمائی، پورے چاند کی سفید چاندنی لان میں بکھری تھی، ایسے میں اندر جانے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ باہر سردی تھی، مگر یہ سردی اندر اٹھتی آگ سے زیادہ ہرگز نہ تھی۔ ہلکی ہلکی ہوا نے اس کے حواسوں کو پوری طرح بیدار کر دیا۔ کتنے مہینوں بعد آج اس نے اس کھلی ہوا میں سانس لی تھی۔ وہ لان میں آ گئی، پاؤں کو آہستہ سے گھاس پہ کیا اور ویل چیئر آہستہ آہستہ چلانے لگی۔ کس قدر پرلطف احساس تھا، جیسے وہ اپنے پاکستان والے گھر میں ہو۔ وہ اس لمحے خود کو سکون دینا چاہتی تھی۔ ایک خول میں بند رہ کر وہ خود بھی تھکنے لگی تھی، مگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا بکھرا وجود رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ وہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سر اٹھایا تو صاف تاروں بھرے آسمان نے خوش آمدید کہا۔ کیسی ہو؟ کہاں تھی؟ کیا ہوا؟ آج یہاں کیسے؟ اس کی سماعتوں سے خاموش آوازیں ٹکرائیں، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو، اس سے باتیں کر رہا ہو۔ ان تاروں کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی، پھر کیوں اپنی زندگی میں الجھ کر اس نے ان کو چھوڑ دیا؟ وہ بہت خوش تھی، اس روشنی میں اس کی آنکھوں میں موجود روشنی بھی چمک رہی تھی، جیسے وہ دونوں ایک ہی ہوں۔ وہ کھڑکی میں کھڑا بڑی حیرت سے نمل کو دیکھ رہا تھا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی، اور اس مسکراہٹ کی وجہ یقیناً نمل تھی۔ کسی سوچ کو اپنے ذہن میں لائے بغیر وہ بس اسے دیکھتا رہا، مگر اسے اس کی خوشی سے زیادہ اس کی حالت کا خیال تھا۔ وہ زیادہ دیر سردی میں رہے گی تو اس کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا، یہی سوچ کر وہ نیچے آ گیا۔ کاش اس کی ٹانگیں ٹھیک ہوتی تو یہاں گھومتی، اچھلتی، جھولتی، مگر خیر بہت جلد ایسا بھی ممکن ہو جائے گا۔ اللہ جی سے نا امید نہیں ہوتے، دل نے ڈپٹا۔ اسے اپنے عقب سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ سارا مزہ آج ہی لے لیں گی یا کچھ کل کے لیے بھی؟ وہ اس کی نظروں کے حصار میں ہی اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ چہرے پہ مسکراہٹ لیے براہ راست اس سے مخاطب تھا۔ یہاں سکون ہے، وہ مسکرائی۔ وہ اس کے روبرو تھا، پھر بھی وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ نمل کو جب سے ہوش آیا تھا تب سے ان دونوں کی نہ ہی بات ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی آمنا سامنا، اور آج یوں اس کے اتنے قریب ہونے پہ اسے وہ بہت اپنی سی لگی تھی۔ جانتا ہوں، مگر آپ مزید یہاں رہیں گی تو آپ کی ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا، اس نے لسانیت سے کہا۔ اوہ، یہ تو میرے ذہن میں ہی نہیں رہا، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ پھر اندر چلیں، وہ ہاتھوں کو سینے پہ سجائے بولا۔
اچھا ٹھیک ہے، پاؤں اوپر کیے ویل چیئر گھمانے لگی۔ اب چھوڑے، میں کر دیتا ہوں۔ یہ نہ حکم تھا نہ ہی التجا، وہ اسے اس کے کمرے تک لے آیا۔ اذلان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ جانے لگا تو اس کے لبوں پہ اپنا نام سن کر وہیں رک گیا۔ اذلان، اس نے دبی آواز میں پھر سے پکارا۔ وہ مڑ کر اس کی سمت آیا۔ وہ اسے نظر انداز کیے کھڑکی کی جانب چلی گئی۔ آپ جانتے ہیں میرے نام کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، مگر اس کے باوجود جواب بھی خود ہی دے دیا۔ اس کا مطلب ہے چیونٹی۔ آپ نے کبھی کسی چیونٹی کو دیکھا؟ بہت کمزور، بے بس، مظلوم، جو جینے کی تگودوں میں جان سے چلی جاتی ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے چیونٹی نہ اپنے لیے کچھ کر سکتی ہے نہ کسی اور کے لیے۔ مجھے نہیں پتا میں یہ بات آپ سے کیسے کروں، مگر یہ سب سوچ کر میں آپ سمجھ جائیں گے۔ اذلان، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا۔ آپ انکل کو منع کر دیں پلیز۔ وہ اس کی طرف مڑی، سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لمحے میں کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا۔ یہ جھکی پلکیں تو اس کی گہری دوست تھی، پھر آج اٹھی پلکیں انکار کیوں کر رہی ہیں؟ اس کے دل نے سوال کیا۔ کیا وہ اس لمحے کو یوں ہی جانے دے، یا اسے پل بھر کو رکنے کے لیے کہتا تاکہ وہ ان میں جھانک سکے؟ مگر اس میں ہمت نہ تھی۔ وہ بکھرائے بغیر چہرے پہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے زیر لب کہا۔ کیونکہ مجھ میں ہمت نہیں ہے، نہ ہی میں ان رشتوں کو کے قابل ہوں۔ میں بہت بری ہوں، سب خراب کر دیتی ہوں۔ اب میں کسی رشتے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، میرا دم گھٹتا ہے۔ اب سمجھ جائیں نا، وہ تڑپی۔ اور آپ کو اپنی زندگی اپنے طریقے سے جینے کا حق اور آزادی ہے۔ ایک طلاق شدہ لڑکی سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں، نہ ہی آپ خوش رہ پائیں گے۔ نمل، ایسا مت کہیں، جو ہوا اس میں آپ کا کوئی قصور نہ تھا، اور یہ میرے لیے ایک موقع ہے اپنا پچھتاوا کم کرنے کا۔ آپ اس حالت میں میری وجہ سے ہیں، مجھے آپ کو اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں۔ نمل چونکی۔ آپ اپنا پچھتاوا کم کرنے کے لیے مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ ہرگز نہیں، مجھے… وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے بس ہبا کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، شاید آپ نہ سمجھ سکیں۔ آپ دونوں کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشیاں آئی ہیں، ورنہ یہاں تو ہر کوئی اپنے اپنے کمروں تک محدود تھا۔ مجھے آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑنا ہے، بس۔ وہ نظریں چرا گیا۔ ایسا ممکن نہیں، دو ٹوک انداز میں کہا گیا۔ آپ نے جو جواز دیا ناقابل قبول ہے، میں نہیں کر سکتی۔ میرے ساتھ جڑ کر آپ کو صرف اذیت ملے گی، اور ہبا تو ویسے بھی آپ سب کے ساتھ جڑ گئی ہے، پھر میرے مزید کس رشتے میں بندھنے کی ضرورت نہیں۔ آخر کب تک؟ آپ ساری زندگی یوں تو نہیں رہ سکتی۔ میں رہ لوں گی، اور میں انتظار کر لوں گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ پرسکون ہو گئی کہ اذلان اب انکل کو انکار کر دے گا۔ رات ڈھلتی رہی۔ اگلے کچھ دن خوشگوار تھے۔ لندن میں بارشیں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ خوش تھی کہ سب ٹھیک تھا۔ اذلان کو وہ بہت کم گھر میں دیکھتی۔ اس نے ایک نرس نمل کی ایکسرسائز کے لیے رکھی، جو روزانہ اس کی ٹانگوں کی مالش کے ساتھ اس کو تھوڑا بہت چلاتی بھی تھی۔ اس کی ٹانگیں ٹھیک ہو رہی تھیں، وہ سہارے کے ساتھ چل سکتی تھی۔ شام میں مغرب کی نماز ادا کر کے دوا کھائی تو وہیں سو گئی۔ جب اٹھی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ گیس کا احساس ہوا تو بمشکل چلتے ہوئے کچن تک آئی۔ پانی پیتے ہوئے اسے ہبا کے رونے کی آواز آئی تو اس کے قدم خود بخود سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ وہ اپنی صحت کی وجہ سے ہبا کو بہت کم وقت دیتی تھی، اوپر سے ہبا کا ان سب سے لگاؤ بھی عجیب تھا۔ شیزا کا کمرہ نیچے تھا، مگر ہبا کی وجہ سے وہ اوپر کے کمرے میں منتقل ہو گئیں۔ پاؤں سیڑھی پہ رکھا، ٹانگیں چلنے سے انکاری ہو گئیں۔ سہارا لیتے ہوئے وہ اوپر آئی، کچھ دیر وہیں بیٹھی اب ٹانگوں کو سکون دیا۔ ہبا چپ ہو گئی تھی، جس وجہ سے یہاں اتنے کمروں میں اس کا کمرہ ڈھونڈنا مشکل تھا۔ سامنے والے کمرے کی جانب گئی، آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس نے اذلان کی مدھم آواز سنی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ اللہ، مجھے نمل سے بہت محبت ہے، آپ جانتے ہو میں ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر آپ میرے دل کا حال جانتے ہو۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھا سر جھکائی رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے کسی چیز کی ضد کر رہا ہو۔ دروازے پہ ٹکا ہاتھ لرزنے لگا۔ اس کے لیے وہاں رکنا مشکل تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ آئی، اس کے قدم مزید بوجھل ہو گئے۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے سب باتوں میں لگے تھے۔ ہبا کی چھوٹی پرام ٹیبل پہ پڑی تھی، روز کی طرح آج بھی ہبا ان کی باتوں کا مرکز تھی۔ اذلان کی سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی تو دل بیٹھنے لگا۔ اس کی رات کی آہیں پھر سے ذہن کے پردوں پہ اترنے لگیں۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی پہ آ کر بیٹھ گیا۔ انکل، اس نے دبی آواز سے پکارا۔ جی بیٹا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب نکاح کا کہہ رہے تھے، جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا۔ جھکا سر مزید جھک گیا۔ روٹی کی طرف اذلان کا بڑا ہاتھ رک گیا۔ وہ سر گھما کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نمل کی مرضی کے مطابق جمعہ کی شام کو ان کے نکاح کی چھوٹی سی تقریب رکھی گئی۔
صرف اس شرط پہ کہ اس بات کا علم پاکستان میں کسی کو بھی نہیں ہوگا۔ وہ مطمئن تھی۔ ماما نے صحیح کہا تھا، جب وہ رب کچھ کروانے پہ آتا ہے تو خود ہی سب ہو جاتا ہے۔ سفید ہلکے کڑھائی دار قمیض اور ساتھ گھیر دار شلوار پہنے وہ عام سی حالت میں بھی خاص لگ رہی تھی۔ چہرے کی رونق لوٹ آئی تو گلابی گال پھر سے نکھرنے لگے۔ بالوں کو کمر پہ بکھیرے، سر پہ دوپٹے کو خوبصورتی سے لپیٹ رکھا تھا۔ نکاح کے بعد شیزہ اسے اذلان کے کمرے میں چھوڑ گئی۔ وہ صبح سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اب تو گردن میں بل پڑنے کا اندیشہ ہونے لگا تو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نگاہ بک شیلف پہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی اور بک شیلف کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ مصحف، اللہ جی! اسے اس کتاب کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ جلدی سے کھولا، پہلے صفحے پہ لکھا اپنا نام دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ تو میرا ہے، مگر یہاں؟ ذہن پہلے ہی بوجھل تھا، مزید سوچنے سے جان ہلکان ہونی تھی۔ جسم گرم محسوس ہوا تو آنکھیں جلنے لگیں۔ وہ ناول لیے صوفے پہ پاؤں اوپر کیے آرام سے بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اذلان دروازہ بند کر کے اس کی طرف آیا۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بولتی آنکھوں والا شہزادہ، وجیہہ چہرے اور مبہوت آنکھوں کے ساتھ بااثر شخصیت کا حامل، وہ شخص اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ کر آیا تھا۔ اس کا اندازہ اسے ماتھے پہ بکھرے گیلے بال دیکھ کر ہوا۔ کیا اسے کچھ محسوس ہونا چاہیے؟ دل میں کوئی تو ساز اٹھنا چاہیے تھا، یا پہلی نظر کی محبت؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ اف، یہ سب فلمی باتیں، حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ وہ خوبصورت تھا، یہ اقرار کرنے میں کوئی عار نہیں تھا، مگر دل کسی بھی قسم کی خوشی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ پہلے بھی جیتی تھی، اب بھی جینا ہے، پھر فائدہ کسی خوشی کا؟ دل نے پوچھا۔ وہ اس کو پہلوں میں آ بیٹھا۔ وہ پوری طرح خیالوں کی ٹرین پہ تھی۔ نمل، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دبی آواز میں مخاطب ہوا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟ اجنبی لہجے میں جواب ملا۔ اتنے میں ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کی محترمہ کم گو ہیں، جس وجہ سے ہر بات اسے ہی شروع کرنی ہے۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے میں کسی خواب کی کیفیت میں ہوں۔ یقین مانیں، یہ سب سے حسین خواب ہے اور اس کی تعبیر بھی، مگر آنکھ کھولنے سے ڈرنے لگا ہوں، کہیں یہ سب زائل نہ ہو جائے۔ حال میں لوٹے میاں، یہ خواب نہیں ہے۔ وہ اس کے احساسات سمجھ کر اداسی سے مسکرائی۔ وہ بھی مسکرایا۔ ویسے اب مانیں کیسے؟ یہ بات مسلسل الجھا رہی ہے۔ 2 دن پہلے کچھ زیادہ ہی شدت سے اب دعائیں مانگ رہے تھے، بس آواز مجھ تک پہنچ گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ وہ حیران ہوا۔ جس کے سامنے رو رہے تھے اسی کے ذریعے علم ہوا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ وہ مزید گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اٹھی اور بیڈ پر آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ وہ خاموش وہیں بیٹھا رہا۔ یہ رات محبت اور سکون اور شکر کی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھی، پاس تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک بار پھر سے وہی خاموش سوئی ہوئی آنکھیں اس کے حصار میں تھیں، مگر وہ اسے اپنے روبرو باتیں کرتے، مسکراتے دیکھنا چاہتا تھا۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں۔ بستر پہ آیا اور بتی گل کر دی۔ پرسکون ہو کر اس کے پہلوں میں لیٹ گیا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد نمل بکھلا کر اٹھی اور سائیڈ لیمپ جلا دیا۔ آنکھوں میں بتی پڑنے سے اذلان بھی اٹھ گیا۔ اس کی پھولی ہوئی سانس دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ نمل، آپ ٹھیک ہو؟ بخار کی تپش اس قدر تھی کہ اس کا نمل کی پیشانی پہ رکھا ہاتھ جلنے لگا۔ جلدی سے اٹھا، فرسٹ ایڈ باکس نکالا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ نمل، پرسکون ہو جائیں، یہ دوائی کھا لیں پلیز۔ اسے دوا کھلا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔